احمد و صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصینا الانسان بوالدہ احسانا۔ محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی قرآن پاک میں جگہ جگہ ترغیب فرمائی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک رکھو۔ آج کے زمانے میں قیامت کی بہت ساری علامات پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ کی چھوٹی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ اپنی بیوی کو اپنی ماں پر ترجیح دیں گے، یعنی ماں کی خدمت کم کریں گے، بیوی کی زیادہ کریں گے، اور جب ماں کی اور بیوی کی بات آئے گی تو بیوی کی بات سنیں گے، ماں کی بات کو ٹھکرا دیں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ایک واقعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا، میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ سنیں، دوسروں تک شیئر کریں، اس لیے کہ خیر اور بھلائی کی بات دوسروں کو پہنچانا بھی صدقہ ہے۔ دوستو، ایک صحابی تھے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو بڑے نمازوں کے پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے اور صدقہ خیرات کرنے والے تھے۔ اچانک بیمار ہو گئے اور ان کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی، تو ان کی بیوی نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی کو بھیج کر اطلاع کروائی کہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار ہو گئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس بھیجا کلمے کی تلقین کے لیے۔ یہ تینوں حضرات ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، کلمے کی تلقین کر رہے ہیں، اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے کلمہ نکل رہا ہی نہیں، وہ اس میں اٹکے ہوئے ہیں، ان کا کلمہ ادا ہی نہیں ہوتا۔ یہ صحابہ پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ رشتہ داروں میں سے کوئی حیات ہے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، ان کی والدہ ہیں اور بوڑھی ہیں۔ تو پیارے نبی نے کہا کہ جاؤ ان سے کہو کہ اگر وہ میرے پاس آ سکتی ہیں تو آئیں، ورنہ وہ اپنے گھر میں رکی رہیں، میں خود ان کے پاس پہنچتا ہوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، میں خود آپ کی خدمت عالی میں پہنچوں گی۔ اور لکڑی کا سہارا لے کر حضرت چلی، پیارے نبی کے پاس پہنچی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کو بٹھا کر ان سے پوچھا، اے ام علقمہ، سچ سچ کہو، اس لیے کہ اگر تم جھوٹ کہو گی تو وحی کے ذریعے اللہ مجھے باخبر کر دے گا تمہارے بیٹے کا تمہارے ساتھ کیا رویہ تھا۔ تو ام علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرا بیٹا بڑا نماز کا پابند تھا، بہت روزے رکھتا تھا، بہت عبادت گزار تھا، اور بہت غریبوں میں فقیروں میں مال خرچ کرنے والا تھا، لیکن ایک برائی تھی کہ جب بیوی کی بات آتی تو میری بات کو ٹھکرا دیتا تھا، یعنی مجھ پر بیوی کو زیادہ اہمیت دیتا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماں کی ناراضگی ہی ہے جو علقمہ کے کلمے کے بیچ میں آ رہی ہے، اس کو کلمہ پڑھنے نہیں دیتی۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال اور دیگر صحابہ سے کہا کہ جاؤ لکڑیاں جمع کر کے لاؤ۔ ان کی والدہ نے پوچھا کہ لکڑیوں کا کیا کریں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لکڑیوں میں آگ لگائیں گے اور حضرت علقمہ کو اس میں جلائیں گے۔ ام علقمہ سے یہ بات برداشت نہیں ہوئی، کہنے لگی میرے بیٹے کو جلائیں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت جو تکلیف اس کو ہو رہی ہے اس کو تم نے دیکھ سکتی، اس کو میں دیکھ رہا ہوں، وہ بہت تکلیف میں ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے کہا کہ میں نے اللہ کے لیے ان کو معاف کر دیا۔ میرے بھائی، جب حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے معاف کیا تو پیارے نبی نے کہا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ، ام علقمہ نے یعنی حضرت علقمہ کی والدہ نے دل سے معاف کیا یا بس میری رضا کے لیے میری خاطر معاف کیا ہے؟ تو دیکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت علقمہ کے زبان سے کلمہ جاری ہو گیا اور وہ کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کفن دفن کا حکم فرمایا۔ دین کے بعد قبر کے کنارے کھڑے ہو کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے انصار اور مہاجرین کی جماعت، جس کسی شخص نے اپنی ماں پر بیوی کو فوقیت دی، اللہ تبارک اس پر اللہ تعالیٰ کی اور اس کے فرشتوں کی اور تمام مومنوں کی لعنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے نہ فرائض قبول فرمائیں گے اور نہ نوافل۔ ہاں، اگر وہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لے تو اللہ ان کو خوش کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو معاف فرما دیں گے۔ دوستو، اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کرو، ان کے دل کو مت دکھاؤ، ان کو ناراض مت کرو، اس لیے کہ جب ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔